दादू प्लीज़ आप ही मेरा यकीन करें, ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है। इसकी सारी बातों में सच्चाई की रमक तक नहीं है। ये सरातापा फ़रेब है। ये आप सबकी आंखों में धूल झोंक कर न जाने अपने कौन से अज़ाइम लेकर इस घर में दाखिल हुई है। आप प्लीज़ इसकी किसी भी बात पर ध्यान न दें। हमजा इंतहाई मल्तीजाना अंदाज और टूटे हुए लहजे में बोलता बहुत बिखरा बिखरा सा लगा। एक पल को कंदील के दिल में निदामत का एहसास उजागर हुआ, मगर दूसरे ही पल वो सर झटक कर दादू की तरफ मुतवज्जा हो गई, जिनके चेहरे पर बेचैनी उद्राप के साथ साथ दुखी लकीरें भी खिंची हुई थीं। देखो लड़की, ये तुम यहाँ जो फिल्मी सीन अदा करने आई हो ना, तो यहाँ तुम्हारा ये खोखला ड्रामा नहीं चलेगा। तुमसे शादी का वादा करना तो दरकिनार, तुमको आज तक देखा भी नहीं है। लगता है तुम बहुत ज़्यादा अफसाने पढ़ती हो और फिल्में देखती हो। जब भी ये सब कुछ करने यहाँ चली आई, मगर तुम्हारे इस बचपने से मैं अपने डैडी और दादू की निगाहों में मशकूक हो गया हूँ। तुम इन्हें सच सच क्यों नहीं बता देती कि हम तो एक दूसरे को जानते तक नहीं। हमजा अपने बाप और दादू की निगाहों में शकूक और उलझन की परछाइयां देखकर अंदर से बुरी तरह ढह गया। इसे इस लड़की पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था, जो इस तूफान इसकी जिंदगी में ले आई थी, जिसे इसने बेसुकुनी और दराब के समंदर में धकेल दिया था, और खुद बड़े मजे से किनारे पर खड़ी इसकी बेबसी और दराब का तमाशा देख रही थी। हमजा ने अपने जहन पर बहुत जोर डाला कि शायद उसने इस लड़की को कभी देखा हो, कभी इससे मुलाकात की हो, मगर इसे कुछ याद नहीं आ रहा था। अलबत्ता चेहरा ऐसा लग रहा था कि एक बार निगाहों से जरूर गुजरा है, मगर कहाँ, ये इसकी याददाश्त की स्क्रीन पर बिल्कुल जाहिर नहीं हो रहा था। लड़की, अगर हमजा ने तुमसे शादी के वादे किए थे तो कोई सबूत या गवाह है तुम्हारे पास? अब्बुल हसन साहब के सवाल पर कंदील ने बड़े इत्मीनान से इनकी जानिब देखा। माफ़ कीजिएगा अंकल, अगर मुझे ज़रा भी हमजा पर शक होता कि इसकी बातें झूठ और फ़रेब पर मनबी हैं, इसकी मोहब्बत में से एक धोखा है, ऐसा कच्चा ख्वाब है जो आँख खुल जाने से टूट जाता है, तो यकीनन मैं कोई गवाह बनाने का सोचती या कोई सबूत अपने पास रखती। मगर इतना कहकर वो ज़रा खामोश हुई तो हमजा ने तेज में बल खाकर इस लड़की को खा जाने वाली निगाहों से देखा, जो इस पर सरासर झूठा इल्ज़ाम लगा रही थी। मेरे पास मेरी सच्चाई का कोई सबूत नहीं है। आप चाहें तो मेरी बात पर यकीन करें या ना करें, मगर हमजा हसन की शादी सिर्फ मुझसे होगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी, और मेरे खून के जिम्मेदार आप सब होंगे। ये कहकर कंदील बड़ी सुकून से उठी और अपना पर्स बाजू पर लटकाकर इसने कमरे के दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा दिए। ये क्या बकवास है? तुम झूठी हो। अगर तुम्हें मरने का शौक है तो मर जाओ, हमारे पीछे क्यों पड़ गई हो? तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि हम एक दूसरे को जानते तक नहीं। कंदील को दरवाजे की जानिब बढ़ता देखकर हमजा इंतहाई मुश्तिल होकर उसकी जानिब लपकाता और उसका बाजू पकड़कर अपनी जानिब मोड़ा। हमजा हसन को इस पल बेबस और बेकरार परेशान देखकर कंदील को बहुत सुकून मिल रहा था। हमजा, इस लड़की से इस तरह बात मत करो, अब्बुल हसन साहब ने हमजा से इसके इक़दाम पर इंतहाई नागवारी से कहा, तो हमजा ने कंदील का बाजू छोड़ दिया। देखो बच्ची, हमजा की मंगनी तो 5 साल पहले ही इसके चचा की बेटी से हो गई थी। रामीन और हमजा एक दूसरे को पसंद करते हैं। आखिर तुम क्यों इनकी खुशियों के आशियाने को भस्म करने चली आई हो? दादू ने बड़ी लजात से कंदील से कहा, तो इसने एक नज़र दादू के नूरानी और झुर्रियों जुदा चेहरे पर डाली, जो इस पल अपने पोते की जिंदगी के बर्बाद होने के डर से जर्द हो रहा था। आपका बेटा जो मेरे अरमानों और आरज़ुओं के बाग पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर खासकार करने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ नहीं। आपको अपनी पोती की खुशियों का ख्याल है। मैं आपकी पोती ना सही, मगर इसकी तरह इंसान तो हूँ। मेरे दिल में भी ख्वाहिश, जज्बात, एहसासात हैं जो सिर्फ हमजा हसन की ज़ात से मुंसलिक हैं। आप बताइए, मैं कहाँ जाऊँ? कंदील ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में कहा, तो दादू और अब्बुल हसन साहब चुप के चुप रह गए, जबकि हमजा ने मारे बेबसी के अपने सर के बाल नोच डाले। मैं तुम्हें शूट कर डालूंगा मक्कार लड़की। अपनी चपड़ी चुपड़ी बातों से तुम मेरे डैडी और दादू को शीशे में उतारने की कोशिश कर रही हो। तुम कौन, यहाँ किस इरादे की तकमील के लिए आई हो? तुम्हारे पीछे और कौन लोग हैं ये सब तो मैं नहीं जानता, मगर मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि तुम एक फराडिया 420 और बेगैरत लड़की हो, जो शायद थोड़े से रुपयों के अवध हमारी ज़िंदगियों का सुकून लूटने चली आई हो। मगर तुम जो कोई भी हो, याद रखना कि हमजा हसन तुम्हें तुम्हारे गिनाने अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होने देगा। हमजा का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो कंदील की बातें सुनकर बुरी तरह फट पड़ा था, और इंतहाई सख्त लहजे में कहकर वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया था। कंदील ने दादो और अब्बुल हसन साहब की जानिब देखा, जो हमजा के इस रद्द-ए-अमल पर मुतफक्किर और परेशान बैठे अपनी अपनी सोच में गलता थे। ठीक है, मैं फिर आऊँगी, ये कहकर कंदील भी कमरे से बाहर निकल गई। रामीन मुसलसल बुरी तरह से रो रही थी, और हमजा इसके सामने बेबसी से बैठा बस यही सोचे जा रहा था कि इस लड़की को कैसे खामोश कराए, जो इसकी ज़ेका नवान थी, दिल की धड़कन थी, इसकी सांसों में बसती थी। इसे रह रहकर कंदील नामी लड़की पर ताव आ रहा था, जो खजूर की तरह आसमान से टपकी थी, जिसे वो जानता तक नहीं था। और बड़े इत्मीनान से वो परस झुलाती इनके घर आदम की, और मज़े से घर के तमाम मकीनों के सर पर बिलास कर गई कि हमजा ने इससे शादी के दो पैमा किए।
साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। जहाँ इस सिचुएशन से हमजा के घर वाले परेशान थे, वहाँ रामीन इसकी मताहत के घर वाले भी जो आवाज़ भागता थे, जो हमजा की चचाजाद होने के साथ साथ इसके मंगेतर भी थी। और अनकरीब वो इतने तवील इंतजार के बाद रिश्ता अज़वाज में मुतल्लक होने ही वाले थे कि ये धमाका हो गया था। रामीन, तुम क्यों रो रो कर खुद को हलकान कर रही हो? तुम्हारे ये आंसू मेरे दिल पर गिर रहे हैं, प्लीज़ खामोश हो जाओ। क्या तुम्हें अपने हमजा पर भरोसा नहीं है? वो लड़की सरासर झूठी है, फरॉड है। न जाने किस मकसद के तहत इसने ये घिनौनी साजिश मेरे खिलाफ की है। हमजा रामीन के रोने से दच होकर बोला तो रामीन दुपट्टे के पल्लू से अपनी सुर्ख नाक रगड़कर बेमुश्किल गोया हुई। हमजा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये फिल्मी सिचुएशन मेरे साथ हो जाएगी। मुझे तुम पर भरोसा है, मगर वो लड़की क्यों तुम्हें बदनाम करने पर तुली हुई है? आखिर कोई तो वजह होगी। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या वजह है कि वो लड़की मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। हमजा ने दाएं हाथ का मुक्का बनाकर बाएं हाथ पर मारते हुए उलझकर कहा। मैंने अपने ज़हन पर बहुत जोर दिया कि ये लड़की कौन हो सकती है, मैं इससे पहले मिला भी हूँ या नहीं, मगर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अलबत्ता चेहरा मैंने कहीं देखा ज़रूर है, कहाँ ये मुझे याद नहीं। हमजा, खुदा के वास्ते तुम इस मसले को जल्द से जल्द हल करो, पप्पा इस बात से बहुत डिस्टर्ब हैं। रामीन रोती हुई आवाज़ में बोली। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, तुम प्लीज़ ये रोना तो बंद करो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। बस मुझ पर भरोसा रखो, इंशाल्लाह मैं जल्द अज जल्द इस जो लड़की की हकीकत तक पहुँच जाऊँगा। हमजा रामीन को दिलासा देते हुए बोला, जबकि जहन इस वक्त बुरी तरह उलझा हुआ था। सर, आपकी फियांसी आपसे मिलने आई हैं। वो एक मीटिंग में मसरूफ़ था जो पियोन ने अंदर आकर इतला दी। पियोन की बात सुनकर वो वहाँ बैठे डॉक्टर ने हमजा को मायना ख़ैज निगाहों से देखा। हमजा थोड़ा खफीफ हो गया। वो पिछले माह न्यूरो सर्जन की डिग्री लेकर आया था और खुशकिस्मती से पाकिस्तान आते ही उसे एक मशहूर अस्पताल में जॉब की ऑफ़र आ गई थी, जो इसने फ़ौरन कबूल कर ली थी। इस वक्त डॉक्टर्स की मीटिंग जारी थी कि इसे रामीन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। भला अस्पताल में मिलने आने की क्या ज़रूरत थी? हमजा दिल ही दिल में खुद से बोला। फिर डॉक्टर की निगाहों से कतरा कर चपरासी से मुखातिब हुआ। इनसे कहो थोड़ी देर बाहर इंतज़ार करें, मैं फारिग होकर इनसे मिलता हूँ। ये सुनकर वो चला गया। हमजा एक बार फिर डॉक्टर की जानिब मुतवज्जह हो गया। जी डॉक्टर एहतिसाम, आप क्या कह रहे थे? नौक की आवाज़ के साथ ही पियोन का चेहरा फिर दोबारा दरवाजे से नमूदार हुआ। वो वो कह रही हैं मुझे अभी और इसी वक्त आपसे मिलना है, आप फ़ौरन बाहर आइए। हमजा को आज पहली बार रामीन पर बेतहाशा तेश आया। इस अस्पताल में इसकी नई नई जॉब लगी थी और रामीन इसकी रेपुटेशन मिट्टी मिलाने पर तुली हुई थी। मेरे ख्याल में डॉक्टर हमजा, आप अपनी फियांसी से जाकर मिल लीजिए, लगता है इन्हें बहुत इमरजेंसी है। सीनियर डॉक्टर मुश्ताक सपाट लहजे में बोले तो हमजा बुरी तरह शर्मिंदा हो गया। जी जी डॉक्टर मुश्ताक, एक्सक्यूज़ मी, मैं बस अभी आता हूँ। हमजा खफीफ से बोला और तेज़ तेज़ कदमों से दरवाजे के बाहर आ गया। कहाँ है वो मोहतरमा? हमजा ने पियोन से फाड़ खा जाने वाले अंदाज में सवाल किया। वो जी वेटिंग रूम में है, पियोन मिनमिनाकर बोला तो हमजा रामीन की खबर लेने की घर से वेटिंग रूम की जानिब आ गया और जो ही दरवाज़ा खोला वो करंट खाकर अपनी जगह जमकर रह गया। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और अपने आप को मेरी फियांसी बनाने की? रामीन की जगह कंदील को देखकर हमजा भौंकचा रह गया। फिर इंतहाई दिक्कत से अपने आप को बोलने पर आमादा किया। क्यों, यहाँ आने के लिए हिम्मत की क्या ज़रूरत है? और जहाँ तक बात है आपकी फियांसी बनने की, तो कुछ ही अरसे में हमारी शादी तो होने ही वाली है ना। कंदील कंधे उचकाकर इंतहाई इत्मीनान से बोली और उसका ये सुकून हमजा को आग लगा गया। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी ये घटिया प्लानिंग। क्या तुम इस तरह के ओछे कंडों से मुझे हासिल कर लोगी? हमजा बुरी तरह सुलग कर चिल्ला कर बोला। फिर मान ख्याल आया कि वो इस वक्त अस्पताल में खड़ा है, तो आवाज़ नीची करके मगर गर्रा कर उसके करीब आकर बोला, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा बेशरम लड़की। तुम्हें अपनी इज्जत का पास है ना ख्याल, मगर मैं तुम्हारी ये बेगैरती अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि तुम चुपचाप अपनी इस मनहूस सूरत को लेकर चली जाओ और दोबारा भूल कर भी मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करना, बेशरम लड़की। कंदील तंदिया मुस्कुराकर इंतज़ारिया अंदाज में बोली, फिर इंतहाई अजीब नज़रों से हमजा की आंखों में झांक कर गोया हुई। बेशरम लड़की, मुझे तुमने बनाया हमजा हसन, सुना तुमने? आज जो मैं बेगैरती का लुबादा ओढ़े तुम्हारे सामने खड़ी हूँ ना, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, समझे तुम? मैं? हमजा ने हैरत भरी निगाहों से इसे देखते हुए कहा। फिर कुछ सोचकर बोला, देखो हो सकता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई हो, मेरी तो आज तक किसी लड़की से दोस्ती तक नहीं रही। मैंने जब से शऊर संभाला है, रामीन की मोहब्बत की खुशबू को अपने आसपास महसूस किया है। तुम यकीनन किसी बड़ी गलत फहमी का शिकार हो। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है हमजा हसन, खैर मैं फिर आऊँगी। ये कहकर वो बड़े सुकून से इसके करीब से निकल कर चली गई और हमजा बेबस खड़ा पीछोताप खाकर रह गया।
کیا یہ کیا کہہ رہے ہو حمزہ؟ اس لڑکی نے تو حد ہی کر دی، تمہارے اسپتال تک پہنچ گئی۔ پلیز تم کچھ کرو، اس لڑکی سے جان چھڑاؤ، میرا تو ایک ایک پل جیسے سولی پر لٹکا ہوا ہے۔ رامین کو جب حمزہ نے بتایا کہ قندیل اس کے اسپتال پہنچ گئی تو وہ بری طرح پریشان ہو گئی۔ حمزہ جانتا تھا کہ رامین اس بات سے کافی ٹینس ہو جائے گی، مگر وہ خود اتنا پریشان ہو رہا تھا کہ رامین سے چھپا نہیں پایا۔ وہ میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے، مگر اب لگتا ہے کہ اسے اسی کی زبان میں بات کرنا پڑے گی۔ حمزہ کچھ سوچ کر بولا تو رامین تیزی سے بولی، حمزہ تم اس کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کرو گے، سمجھے؟ اوہ یار رامین، وہ لڑکی بے حیا ہے مگر میں نہیں ہوں، میں اپنے خاندان کے ناموس اور وقار پر آنچ تک نہیں آنے دوں گا، حمزہ مضبوط آواز میں بولا۔ پھر رامین سے استفسار کیا، اچھا یہ بتاؤ شایان کب بزنس ٹور سے واپس آ رہا ہے؟ 15 دن بعد، رامین مختصراً بولی۔ ٹھیک ہے، پھر شایان سے مشورہ کر کے ہی میں کچھ کرتا ہوں، بس تم ہمت و حوصلے سے کام لو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ایک بار پھر رامین کو دلاسا دیتے ہوئے بولا تو رامین محض سر ہلا کر رہ گئی۔ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں رامین اور حمزہ انتہائی بے قراری سے بار بار دروازے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ بالآخر شایان کا چہرہ نمودار ہوا تو دونوں کی جان میں جان آئی۔ شایان نے انہیں دیکھ کر دور سے ہاتھ ہلایا، جب وہ قریب آیا تو حمزہ شایان کے بازو پکڑ کر دانت پیس کر بولا، ارے واہ، کتنی دیر سے ہم تمہارا انتظار کر رہے ہو، تم مزے سے گرما گرما ٹہلتے ہوئے آ رہے ہو۔ شایان حمزہ کی بے چینی اور رامین کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر حیرت سے بولا، بھیا۔ رامین گلوگیر آواز میں صرف اتنا ہی کہہ سکی، رامی جانو کیا ہوا؟ اپنی عزیز جان بہن کو اداس دیکھ کر شایان کے ہاتھ پیر ہی پھول گئے۔ پلیز رامین خود پر کنٹرول کرو، دیکھو لوگ سب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ حمزہ اپنے اطراف میں کھڑے لوگوں کو دیکھ کر بولا جو اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، شایان تم گاڑی میں آؤ، میں تمہیں پوری تفصیل بتاتا ہوں۔ ہاں چلو۔ شایان فکر مندی سے رامین کو اپنے ساتھ لگائے ایئرپورٹ سے باہر آ گیا۔ اچھا تو یہ معاملہ ہے، بات تو واقعی کافی گمبھیر ہے اور سنگین بھی۔ گاڑی میں حمزہ اور رامین نے جب تمام قصہ شایان کے گوشے گزار کیا تو وہ بھی بری طرح الجھ گیا۔ حمزہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ وہ لڑکی ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ تم یاد کرو اچھی طرح سے، کہیں تمہاری کسی سے دشمنی تو نہیں ہے؟ شایان نے حمزہ سے کہا تو وہ بری طرح بھڑک اٹھا، میرا اس وقت دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ گاڑی کسی درخت سے مار دوں، پلیز ایسا کرنے سے پہلے مجھے اور رامین کو تو اتار دینا، پھر آرام سے تم اپنا یہ شوق پورا کر لینا۔ شایان مصنوعی گھبراہٹ سے بولا تو حمزہ نے اسے تائبی نگاہوں سے دیکھا، تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے؟ اور یہاں میری زندگی کی خوشیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں، گھر میں ڈیڈی اور دادو اپسیٹ ہیں، یہاں رامین پریشان ہے، وہاں اسپتال میں وہ لڑکی میری پوزیشن خراب کرنے پر تلی ہوئی ہے، میں کروں تو کیا کروں؟ اور بھیا پاپا کہہ رہے ہیں کہ جہاں رائی ہوتی ہے وہیں پہاڑ بنتا ہے۔ رامین نے بھی مداخلت کی تو حمزہ نے تیش کے عالم میں اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ لو اور سنو، اب چچا جان بھی مجھ سے بدگمان ہو رہے ہیں۔ حمزہ واقعی بے حد اپسیٹ تھا۔ شایان نے اس کے کندھے کو تھپک کر کہا، تم دونوں بالکل فکر مت کرو، اب میں آ گیا ہوں نا، اب میں نبٹتا ہوں اس لڑکی سے۔ ویسے ہے کیسی؟ شکل سے تو بہت بھولی بھالی لگتی ہے، مگر کرتوت، توبہ کرو توبہ۔ حمزہ چڑ کر بولا، ٹھیک ہے، اب جب وہ لڑکی تمہارے گھر یا پھر اسپتال آئے تو مجھے بلا لینا۔ شایان نے کچھ سوچ کر کہا تو حمزہ نے ہلکا پھلکا ہو کر سر ہلا دیا۔ شایان واقعی اس کے تمام پرابلمز چٹکیوں میں حل کر دیا کرتا تھا، دونوں چچا اور تایا تھے، ان کے درمیان بہت گہری دوستی بھی تھی۔ حمزہ کی ماں کے انتقال کے بعد شایان اور رامین کی ماں نے اسے بہت پیار دیا تھا۔ شایان تو اسے بھائیوں کی طرح عزیز تھا اور شایان بھی اس پر جان چھڑکتا تھا۔ انٹر تک دونوں نے تعلیم ایک ساتھ حاصل کی تھی، پھر حمزہ میڈیکل کی لائن کی جانب آ گیا اور شایان بزنس کی طرف چلا گیا، اور آج وہ اپنے پاپا کا بزنس بڑی خوبی کے ساتھ چلا رہا تھا۔ سر، وہ آپ کی منگیتر آئی ہے۔ حمزہ تو جیسے اسی جملے کے انتظار میں بیٹھا تھا، جیسے ہی پیون نے اس کے کمرے میں آ کر معنی خیز انداز میں اطلاع دی تو حمزہ نے فوراً موبائل کانوں سے لگا کر شایان کو کانٹیکٹ کیا۔ ہیلو شایان، جلدی پہنچ یار، وہ آ گئی ہے۔ حمزہ نے بڑی عجلت میں بات ختم کر کے موبائل آف کیا اور پیون کے ذریعے سے اندر آنے کو کہا۔ اندر ہی اندر حمزہ بری طرح پیچو تاب کھا رہا تھا، مگر بظاہر جھیل کی مانند پر سکون تھا۔ قندیل جو ہی کمرے میں داخل ہوئی تو حمزہ تنزن گویا ہوا، آئیے آئیے قندیل صاحبہ آئیے، مجھے تو آپ ہی کا انتظار تھا۔ اچھا میرا انتظار، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہو گئے ہیں؟ قندیل پہلے تو اس کے ٹھنڈے ٹھار لہجے پر حیران ہوئی، پھر اپنی حیرت چھپا کر بڑی بے باکی سے بولی، جی بالکل، ابھی قاضی صاحب آنے والے ہیں۔ حمزہ سرد لہجے میں بولا تو حمزہ کا اطمینان قندیل کو اندر سے منتہب کر گیا، مگر اس نے کمال ضبط سے اپنی کیفیت پر پردہ ڈالا۔ اتنے سالوں سے وہ صرف صبر و ضبط ہی تو کرتی آ رہی تھی۔ کیا لیں گی آپ، چائے یا ٹھنڈا؟ حمزہ کے دوسرے جملے پر وہ اچھی خاصی پریشان ہو اٹھی، پھر اسے ٹٹولتی نگاہوں سے دیکھ کر بولی،
آپ واقعی مجھ سے شادی کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ حمزہ نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا۔ دیکھیے حمزہ صاحب، آپ چاہے راضی ہوں یا نہ ہوں، شادی تو آپ کو مجھ سے ہی کرنی پڑے گی، قندیل ازلی بے پرواہی سے بولی، جو اس کی طبیعت کا خاصہ تھی۔ اچھا، تو آپ میرے ہاتھ پاؤں بندھوا کر میری کنپٹی پر پستول رکھ کر مجھ سے شادی کریں گی؟ حمزہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ اگر آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گے تو آپ یہ بھول جائیے کہ میرے جیتے جی رامین آپ کی زندگی میں داخل ہوگی، وہ زہرخند انداز میں بولی۔ تو حمزہ کو اپنی صبر کی تانبیں بلا کر چھوڑنی پڑی۔ اور یو شٹ اپ چیپ گرل، تم ہوتی کون ہو ایسا کرنے والی؟ میں تمہارا گلا دبا دوں گا، شوق سے دبا دیجیے، وہ اس کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر بولی۔ تو حمزہ بخوبی سمجھ گیا کہ اس لڑکی کو نہ اپنی نفسانیت کے پندار کی پرواہ ہے اور نہ اپنی جان کی، یہ لڑکی واقعی اس کی زندگی تہوبالا کرنے آئی تھی۔ دیکھو پلیز مجھے بتاؤ کہ تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے، آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ حمزہ نرم پڑتے ہوئے بولا۔ ابھی قندیل مزید کچھ کہتی کہ اچانک دروازہ ناک ہو کر ایک دم سے کھلا۔ قندیل کی چونکہ دروازے کی جانب پشت تھی، اس نے چونک کر دروازے کی سمت نگاہ اٹھائی۔ نوار کو دیکھ کر حمزہ کی آواز کمرے میں گونجی۔ شایان، یہ ہیں وہ محترمہ جو مجھ سے شادی کرنے کے جنون میں اپنی تمام تر شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر عورت ذات کا نام بدنام کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ حمزہ کی اس کڑوی بات پر قندیل کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزرا، جسے شایان کی زرق نگاہوں نے فوراً بھانپ لیا۔ شایان چلتا ہوا قندیل کے قریب آیا اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرا نام شایان ہے، شایان حیدر، پیشے کے اعتبار سے میں بزنس مین ہوں، شایان نے سہولت سے کہا۔ تو قندیل اپنے مخصوص انداز میں بگڑ کر بولی، تو میں کیا کروں؟ اگر آپ شایان حیدر ہیں اور بزنس مین بھی ہیں تو میڈم آپ مجھے پسند کر لیں، یہ بیچارہ تو مگنی شدہ ہے اور کچھ عرصے میں شادی شدہ بھی ہو جائے گا، مگر میں بالکل کنوارا ہوں، شایان مزے سے بولا۔ تو قندیل ایک دم جلوس سی ہو گئی، جبکہ حمزہ کو شایان کے غیر سنجیدہ انداز پر غصہ آنے لگا۔ شایان حمزہ تم ذرا واٹ کا چکر لگا کر آؤ، شایان نے حمزہ کی بات درمیان میں قطع کر کے کہا۔ تو حمزہ نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب بولیے مس قندیل، شایان قندیل کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر بولا۔ فیروزی اور پنک کلر کے کاٹن کے سوٹ میں سادہ سے بالوں کی چٹیاں بنائے وہ کہیں سے کوئی شاطر اور مکار لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، قندیل نے چڑھ کر کہا۔ تو شایان دو بدود بولا، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے بات کریں، کتنی خوبصورت آواز ہے آپ کی، جیسے جھرنے بہہ رہے ہوں۔ بس کیجیے مسٹر، میں ان باتوں سے متاثر ہونے والی لڑکی نہیں ہوں۔ پھر کس قسم کی لڑکی ہیں آپ سے مطلب؟ تو پلیز مجھ سے مطلب رکھیے نا، آپ انتہائی چھچورے انسان ہیں، جیسا بھی ہوں اب صرف آپ کا بن کر رہوں گا۔ آپ، قندیل نے تل ملا کر اپنی شہادت کی انگلی اس کی جانب اٹھائی، مگر زبان تو جیسے دانتوں سے چپک کر رہ گئی تھی۔ بڑی بے بسی سے اس نے اپنی انگلی کو نیچے کیا۔ حمزہ کو بتا دیجیے گا کہ میں پھر آؤں گی، یہ کہہ کر قندیل انتہائی سرعت سے کمرے سے باہر نکل گئی، اور باہر کھڑا حمزہ پلر کی اور میں کھڑا قندیل کے باہر نکلنے کا ہی منتظر تھا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، حمزہ گڑپ سے اندر آیا اور انتہائی بے تابی سے بولا، کیا ہوا؟ کیا کہا اس نے؟ میرے بھائی تھوڑا صبر سے کام لو، بس اب تم چین کی نیند سو، یہ لڑکی اس میدان کی کھلاڑی نہیں ہے، بہت آسانی سے یہ میرے قابو میں آ جائے گی، شایان حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ تو حمزہ نے اطمینان کی گہری سانس اندر کھینچ کر فضا میں خارج کی۔ کیا ہوا قندیل بیٹا؟ میں دیکھ رہی ہوں جب سے تم آفس سے آئی ہو کچھ کھوئی کھوئی سی اور پریشان سی ہو، سب خیریت تو ہے نا؟ اماں قندیل کو دیکھ کر گویا ہوئی تو وہ بے ساختہ چکی۔ نہیں اماں، کوئی خاص بات نہیں، آفس میں تو چھوٹی موٹی پریشانیاں چلتی ہی رہتی ہیں، آپ پریشان مت ہو، میں تھوڑا تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں، یہ کہہ کر قندیل اپنے کمرے میں آ گئی اور جھلے پاؤں کی بلی کی مانند ادھر سے ادھر چکر لگانے لگی۔ اوہ میرے خدا، کیا کروں، وہ لڑکا کہاں سے کود پڑا، مگر جو بھی ہو میں اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گی، قندیل خود سے بولی، پھر فریش ہونے کی غرض سے باتھ روم میں چلی گئی۔ ہیلو مس قندیل، کیسی ہیں آپ؟ وہ فائل پر جھکی اہم نکات نوٹ کر رہی تھی کہ اچانک اس کے قریب سے آواز ابھری۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وردہ حیرت میں متبلا ہو گئی۔ آپ یہاں کیسے؟ وہ فقط اتنا ہی کہہ پائی۔ کیوں جناب، کیا ہم آپ سے ملنے نہیں آ سکتے؟ آپ بھی تو وقت بے وقت حمزہ کے گھر اس کے اسپتال میں چلی آتی ہیں، شایان اس کی گھبراہٹ سے محفوظ ہو کر بولا۔ تو قندیل نے اپنے آپ کو بے مشکل سنبھالا اور اس شخص کی جانب دیکھا جو اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا، جس کی مقناطیسی آنکھیں اندر ہی اندر اسے پگھل کر دیا کرتی تھیں۔ مسٹر شایان، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے آفس آ کر آپ مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کریں گی اور حمزہ کی زندگی سے دور جانے پر مجھے مجبور کر دیں گے نا، تو یہ سب آپ کی بھول ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، سمجھے آپ؟ قندیل مضبوط انداز میں بولی۔ تو شایان بڑے دل نشین انداز میں مسکرا کر بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو ڈرانے دھمکانے یہاں ہرگز نہیں آیا، اور دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ آپ کی
حمزہ کی زندگی میں ہے ہی نہیں تو دور جانے کا کیا سوال؟ حمزہ کی زندگی میں صرف میری بہن رامین ہے۔ اوہ، تو آپ رامین کے بھائی ہیں؟ قندیل یہ سن کر تنزیہ لہجے میں بولی، جی میں رامین کا بھائی ہوں، اور حمزہ صرف میرا کزن ہی نہیں، میرا دوست بھی ہے۔ آپ کیوں اس کے پیچھے پڑی ہیں جبکہ اسے آپ سے کوئی دلچسپی بھی نہیں؟ آپ پلیز یہاں سے جائیے اور مجھے کام کرنے دیجیے۔ میں اپنے سوال کا جواب لے کر ہی جاؤں گا۔ میں آپ کو کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ آپ کو بتانا ہوگا مس قندیل، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرا یہاں سے جانے کا۔ شایان کرسی پر مزید پھیل کر بیٹھ گیا۔ قندیل نے اسے تعجبی نگاہوں سے دیکھا۔ میرون رنگ کے شلوار سوٹ میں ہمیشہ کی طرح سادہ سی چٹیا بنائے، جس کے بل سے 2-3 لٹھیں نکل کر اس کے چہرے سے چھیڑخانی کر رہی تھیں۔ آنکھوں میں پراسرار سی خاموشی لیے یہ لڑکی اسے بہت خاص لگی۔ دیکھیے محترمہ، اگر آپ کے ساتھ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیے، میں اسے حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ شایان اسے رسانیت سے سمجھاتے ہوئے بولا تو قندیل نے انتہائی ناگواری سے اس کی جانب دیکھا۔ کیوں؟ آپ نے کیا خدمت خلق کا ادارہ کھول رکھا ہوا ہے؟ مگر آپ یہ سن لیں کہ مجھے بھیک اور خیرات نہیں چاہیے۔ اور حمزہ سے آپ کیا مانگ رہی ہیں؟ وہ بھیک اور خیرات نہیں، وہ دو بدود بولا تو قندیل نے بڑی بے دردی سے اپنا نچلا ہونٹ کچل ڈالا۔ آنکھوں کی سطح پر ہلکی سی نمی اتری، مگر قندیل نے بڑی طرح سے اپنا سر نیچے جھکا لیا۔ شایان نے اس کی چمکدار سیدھی مانگ کو دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اینی ویز، ہماری جلد ہی ملاقات ہوگی۔ شایان کی آواز پر قندیل نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ چند ثانیے سے دیکھتا رہا، پھر لمبے ڈگ بھر کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد قندیل نے نہ جانے کب سے رکی ہوئی سانس فضا میں خارج کی۔ شایان بڑے مزے سے رامین اور حمزہ کو آج کی رویداد سنا رہا تھا۔ یار واقعی تو کمال کا انسان ہے، وہ لڑکی کسی سے بھی نہیں ڈری اور تجھ سے گھبرا گئی۔ حمزہ اس کی تعریف کرتے ہوئے بولا تو شایان نے دل نشین انداز میں کہا، بس میرے یار، آگے آگے دیکھتے جاؤ ہوتا ہے کیا۔ ہاں بھیا، آپ اس لڑکی سے جلدی ہماری جان چھڑائیے۔ رامین نے روٹھے انداز میں بولی، ارے میری بہنا، جب تک تیرا یہ بھائی زندہ ہے نا، تیری خوشی کو کوئی نظر نہیں لگا سکتا۔ شایان پیار بھرے لہجے میں بولا، یار اس لڑکی نے تجھے یہ نہیں بتایا وہ میرے پیچھے کیوں پڑی ہے؟ تم لوگ ذرا صبر سے کام لو، سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ بڑی شاطر اور گھنی لڑکی ہے۔ نہیں حمزہ، وہ لڑکی شاطر نہیں ہے، یہ تو میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ اچانک ذہن کے پردے پر قندیل کا چہرہ لہرایا تو شایان سوچ کر بولا، مگر یار ایک شریف اور باحیا لڑکی ایسی گھٹیا اور اوچھی حرکت بھی نہیں کر سکتی جو یہ لڑکی کر رہی ہے۔ ڈیڈی اور دادو کے پاس آ کر یہ کہنا کہ حمزہ نے میرے ساتھ وقت گزارا ہے، مجھ سے شادی کا وعدہ کیا ہے، اور بڑی بے باکی سے اسپتال میں آ کر میری فیانسی کہہ کر مجھ سے ملنا۔ حمزہ بدگمانی سے بولا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو وجہ ضرور ہے جو اس نے اپنے دل میں چھپا رکھی ہے، وہ وجہ میں ضرور جان کر رہوں گا۔ شایان مضبوط انداز میں بولا۔ اندھیرے کمرے میں منہ پر تکیہ رکھے وہ جاگ رہی تھی یا سو گئی تھی، اماں کو یہ تو معلوم نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کمرے کی بتیاں جلائیں تو پورا کمرہ روشنی سے منور ہو گیا۔ قندیل نے بے ساختہ کھٹکی کی آواز پر تکیہ منہ سے ہٹایا۔ قندیل بیٹا، مغرب کا وقت ہو چلا ہے، دونوں وقت جب ملتے ہیں تو سونا نہیں چاہیے۔ اماں نرم انداز میں بولتے ہوئے قندیل کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس کے بالوں میں انگلیاں کرنے لگیں۔ بس اماں، تھوڑا سا سر میں درد تھا، اسی لیے کچھ دیر کو آنکھ لگ گئی۔ قندیل اماں کی گود میں مزید سر گھسیڑتے ہوئے بولی، اماں کو نہیں بتاؤ کہ کیا پریشانی ہے تجھے؟ اماں اسے پیار کرتے ہوئے بولی تو یکدم قندیل کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا گئیں۔ وہ بے ساختہ اماں کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اماں سمجھ گئیں کہ ضرور کوئی بات ہے، ورنہ قندیل چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرانے والی لڑکی تو ہرگز نہیں تھی۔ جب وہ اچھی طرح رو چکی تو خود ہی چپ ہو گئی۔ اچھا اب بتاؤ، کون سی بات ہے جس نے میری قندیل کو بجھا کر رکھ دیا ہے؟ اماں اس کے گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں اپنے پلو سے صاف کرتے ہوئے گویا ہوئی تو چند ثانیے کے لیے قندیل خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، اماں وہ مجھے مل گیا ہے جس کی تلاش میں سالوں سے کر رہی تھی۔ کون وہ؟ اماں ناسمجھی سے بولی، وہی جس کی بدولت آج میں بالکل تنہا رہ گئی ہوں، جس کی وجہ سے میں تباہ ہوئی، جس کی وجہ سے آج میں دھکے کھا رہی ہوں۔ کون؟ حمزہ؟ اماں اچنبھے سے بولی۔ قندیل نے محض سر ہلایا۔ بہت دیر تک اماں اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ بولیں تو کیا بولیں۔ پھر کافی وقت گزرنے کے بعد وہ گویا ہوئی، پھر تم نے کیا سوچا ہے بیٹا؟ جس طرح سے اس نے میری خوشیوں کو، میرے چین و سکون کو چھینا ہے، اس طرح میں بھی اس کا سب کچھ چھین لوں گی۔ قندیل زہرخند لہجے میں بولی تو اماں پریشان ہو گئیں۔ مگر بیٹا، اماں پلیز، اس نے اماں کی بات درمیان میں قطع کی، میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ قطع سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ اماں سوچوں کے سمندر میں ڈوب گئیں۔ قندیل آفس آئی تو چپراسی نے فوراً اس کے پاس آ کر کہا، میڈم آپ کو باس بلا رہے ہیں۔ وہ پہلی فرصت میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ بڑے پرتپاک انداز میں ملے۔ ارے بھائی آئیے مس قندیل، پلیز بیٹھیے۔ اپنے باس کی اس قدر خوش اخلاقی دیکھ کر وہ حیران بھی ہوئی، کیونکہ وہ خاصے چڑچڑے واقع ہوئے تھے۔ بات دراصل یہ ہے مس قندیل کہ میرے دوست کے بیٹے کی کمپنی میں اکاؤنٹ مینیجر کی پوسٹ خالی ہے،
انہوں نے کہا کہ کوئی محنتی اور دیانتدار انسان چاہیے تو مجھے تمہارا خیال آ گیا۔ وہاں تمہاری سیلری بھی ڈبل ہوگی اور دیگر مراد بھی ملیں گی۔ باس کی بات سن کر قندیل کو اپنی خوش نصیبی پر یقین ہی نہیں آیا۔ واقعی سر، وہ لوگ مجھے اکاؤنٹ مینیجر کی پوسٹ دے رہے ہیں؟ قندیل فرتے جذبات میں گھیر کر بولی، ہاں بھائی بالکل دے رہے ہیں۔ میں شاکر سے کہہ کر تمہارے تمام ڈیوز کلیئر کروا دیتا ہوں۔ تم کل ہی وہاں جوائن کر لو، میں تمہیں ایڈریس دے دیتا ہوں۔ قندیل نے خوشی سے لبریز لہجے میں کہا، تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ حمزہ نے دادو اور ڈیڈی کی منت سماجت کر کے شادی کی تاریخ لینے رامین کے گھر بھیج دیا تھا، اور وہاں شائن نے اپنے والدین کو خوب سمجھا بجھا دیا تھا کہ ایک اجنبی اور جھوٹی لڑکی کی باتوں میں آ کر آپ کیوں دونوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ بالآخر اگلے چاند کی پہلی تاریخ کو شادی کا دن ٹھہر گیا۔ رامین اور حمزہ بہت خوش تھے، مگر دل میں ایک خوف تھا کہ قندیل کہیں کوئی ہنگامہ کھڑا نہ کر دے۔ آج موسم صبح سے ہی خوشگوار تھا۔ قندیل کو نئی کمپنی جوائن کیے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ وہ وہاں کے ماحول سے کافی مطمئن تھی اور اپنا کام بھی دلجمی کے ساتھ کر رہی تھی۔ آفس سے واپسی پر وہ تاریخ روڈ اتر گئی۔ اسے اماں اور اپنے لیے کچھ کپڑے لینے تھے۔ ہلکی پھلکی بوندا باندی اور صبح ہوا نے قندیل کی طبیعت پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ وہ مگن سی ایک دکان میں داخل ہو گئی اور دکاندار سے کاٹن کے مختلف پرنٹس نکلوانے لگی۔ یوں ہی دیکھتے دیکھتے اس کی نگاہ سامنے گئی تو جیولر کی دکان میں حمزہ اور رامین کو انتہائی خوشگوار انداز میں داخل ہوتے دیکھا۔ حمزہ کو خوش دیکھ کر تو اس کے تن بدن میں آگ ہی لگ گئی۔ وہ کپڑا وہیں چھوڑ کر جیولر کی دکان میں آ گئی۔ اندر داخل ہوئی تو دونوں اسے سامنے شوکیس میں زیور دیکھتے نظر آ گئے۔ رامین، منہ دکھائی میں کیا لوگی تم؟ خود ہی پسند کر لو۔ حمزہ کی پیار بھری آواز قندیل کے کان سے ٹکرائی تو وہ چند قدم اور آگے بڑھی۔ اب وہ ان کی بالکل پشت پر کھڑی تھی۔ اوہ، تو شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ قندیل کی زیرخند آواز پر دونوں نے بے وقت مڑ کر دیکھا۔ قندیل کو سامنے پا کر دونوں کے چہرے، جو کچھ دیر پہلے روشنیاں بکھیر رہے تھے، ایک دم بجھ گئے۔ تم یہاں بھی نازل ہو گئی؟ حمزہ دانت پیس کر بولا، تم چاہے کچھ بھی کر لو حمزہ حسن، میں یہ شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ تم ہوتی کون ہو اس شادی کو روکنے والی؟